بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مومنہ۔ ویورز، آج جو ویڈیو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے دنیا کے پہلے انسان پر بنائی گئی۔ دنیا کا پہلا انسان یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام، ان کی جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی تو وہ کس طرح سے تخلیق کی گئی اور ان کی تخلیق پر فرشتوں کا اور شیطان کا کیا رد عمل تھا، یہ ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی۔ ویورز، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے زمین کو جنات سے آباد کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر آمد سے 2000 سال قبل زمین پر جنات آباد تھے۔ جب جنات نے زمین میں فساد اور خون ریزی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ایک گروہ کو بھیج کر انہیں سمندری جزیروں کی جانب دھکیل دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، بے شک میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے فرمایا، یا اللہ، کیا ہماری عبادت میں کوئی کمی ہے؟ یا اللہ، ہم آپ کی دن رات عبادت کریں گے، دن رات آپ کی تسبیح بیان کریں گے، لیکن آپ انسان کو تخلیق نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں اور وہ میں بناؤں گا، اور وہ خلیفہ میں نے مٹی سے پیدا کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا کہ جاؤ جا کر مٹی لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر مٹی لینے کے لیے آئے تو زمین نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی اور کہا، مجھ سے مٹی کو کم نہ کرو، مجھے عیبدار نہ بناؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، زمین آپ کی پناہ مانگ رہی تھی، اس لیے میں مٹی نہیں لے کر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمین پر جائیں اور زمین سے مٹی لے کر آئیں۔ تو ایک مرتبہ پھر زمین نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی اور وہ بھی مٹی لیے بغیر واپس چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، جن کو فرشتہ اجل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو زمین نے ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی، لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کا فرمان پورا کیے بغیر نہیں لوٹوں گا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین کے مختلف گوشوں سے مٹی جمع کی اور اللہ تعالیٰ کے پاس لے گئے۔ اسی مٹی کو بھگویا گیا تو وہ لیسدار مٹی بن گئی۔ چونکہ یہ مٹی مختلف رنگوں کی تھی، اس لیے انسان بھی مختلف رنگوں کے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی کا گارا بنانے کے بعد ملائکہ سے فرمایا، میں مٹی سے انسان بناؤں گا، پھر جب میں اسے ٹھیک طرح سے بنا لوں اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونک دوں، تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا تاکہ ابلیس انہیں دیکھ کر تکبر نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں انسان بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنا کر اس کو ایک طرف رکھ دیا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ڈھانچہ 40 سال تک ایسے ہی رہا۔ فرشتے جب اس ڈھانچے کے نزدیک سے گزرتے تو ڈر جاتے، اور ابلیس ان سب سے زیادہ ڈرنے والا تھا۔ جب وہ آپ علیہ السلام کے ڈھانچے کے نزدیک سے گزرتا تو اسے ٹھوکر مارتا اور کہتا کہ تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ پھر ابلیس کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ پھر ایک مرتبہ وہ اس کے منہ کی جانب سے داخل ہوا اور پیچھے سے نکل آیا اور فرشتوں سے کہنے لگا، ڈرو مت، تمہارا رب بڑا بے نیاز ہے، یہ اندر سے کھوکھلا ہے، اگر مجھے اس کے اندر داخل ہونے کا موقع ملا تو میں اسے تباہ و برباد کر دوں۔ پھر جب وہ وقت آیا اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ فرشتوں نے کہا، الحمدللہ کہیے۔ آپ علیہ السلام نے الحمدللہ کہا۔ پھر جب روح آنکھوں تک پہنچی تو آپ علیہ السلام کی نظر جنت کے پھلوں پر پڑی۔ پھر روح پیٹ تک پہنچی تو آپ علیہ السلام کو بھوک محسوس ہوئی۔ روح ابھی پاؤں تک نہیں پہنچی تھی کہ آپ علیہ السلام جنت کے پھلوں کی جانب لپکے۔ چنانچہ یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان کو جلد باز بنایا گیا ہے۔ ویورز، حضرت آدم علیہ السلام کا قد لمبا تھا اور آپ علیہ السلام کا قد تقریباً 60 ہاتھ لمبا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو ان کا قد مبارک 60 ہاتھ لمبا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے فرمایا، جاؤ اور فرشتوں کو سلام کرو اور غور کرو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، اور وہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام گئے اور فرشتوں سے فرمایا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب میں کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ علیہ السلام نے بھی ورحمۃ اللہ کے الفاظ کا اضافہ کیا۔ ویورز، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی جنت میں جائے گا اس کی صورت حضرت آدم علیہ السلام جیسی ہوگی، اور اس وقت سے اب تک مخلوق کا قد و قامت کم ہوتا آ رہا ہے۔ ویورز، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آپ علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے حکم الہی پر عمل کیا، مگر ابلیس نے تکبر کیا اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، بے شک ہم نے تمہاری تخلیق کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کیا،
مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا کیونکہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اسے کہا کہ سجدہ کرنے سے تمہیں کس چیز نے روکا ہے جبکہ میں نے تو تمہیں حکم دیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور اس کو مٹی سے بنایا گیا۔ فرمایا تو یہاں سے اتر جاؤ، تیرے لیے یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو یہاں تکبر کرے تو بس تم یہاں سے نکل جاؤ، بے شک تم ذلیلوں میں سے ہو۔ ویورز، اس چینل کے تھرو میں آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی اور نبیوں کی ویڈیوز شیئر کرتی ہوں اور بہت ساری ٹرو سٹوریز بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ آپ میں سے کوئی شخص کسی صحابی کی یا نبی کی سٹوری سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں آ کر مجھے بتائیں، انشاءاللہ وہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ویورز، آج کی ویڈیو بھی یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی باقی ویڈیو جو باقی واقعات تھے وہ بھی اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں آ کر ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔